اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى، آیات 53 پیراگراف 7۔ پہلا پیراگراف قرآنی وحی اور صفات الہی کا تعارف اور شرک کا ابطال۔ دوسرا پیراگراف اقامت دین کی مشروعیت۔ تیسرا پیراگراف مشرکین مکہ کی خود ساختہ شریعت کا ابطال۔ چوتھا پیراگراف اہل ایمان کا اجر و صفات اور دلائل توحید و آخرت۔ پانچواں پیراگراف مشرکین کافرین کا انجام۔ چھٹا پیراگراف دعوت استجابہ اور دلائل انفس۔ ساتواں پیراگراف وحی کے 3 طریقے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرکزی مضمون: وحی کی روشنی میں اقامت دین کی مشروعیت کو سمجھ کر اجتماعی نظم قائم کرو۔ زمانہ نزول اور پس منظر: سورۃ الشورى یہ حامیم کے سلسلے کی تیسری سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں یعنی غالباً 13 نبوی میں نازل ہوئی۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سورۃ الزخرف، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف بھی نازل ہوئیں، جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اجتماعی فیصلے اور سازش کا ذکر ہے، جب قریش مکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے بارے میں بدستور شک میں مبتلا تھے۔ مولانا اصلاحی رحمہ اللہ نے اصلاحی نے لکھا ہے کہ یہ وداعی خطاب کسی حیثیت رکھتی ہے۔ دراصل یہ سورت مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے قیام کی تمہید ہے، جس میں اللہ کے قانون یعنی اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے شرعیت پر مشتمل عادلانہ اجتماعی نظام اسلامی ریاست قائم کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس صورت میں شریعت خداوندی اور خود ساختہ شریعت انسانی کا فرق بتا کر توحید حاکمیت کی وضاحت کی گئی۔ سورۃ الشورى کا کتابی ربط: پچھلی سورت حامیم سجدہ میں زمین پر تکبر کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کے دشمنوں اعداء اللہ کا ذکر تھا۔ یہاں سورت شورى میں ان سے مقابلے کے لیے وحی پر مشتمل آسمانی تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شرعیت پر مبنی ایک اسلامی ریاست قائم کر کے اللہ کے دشمنوں کا قلع کما کر دیں۔ اگلی سورت زخرف میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی حاکمیت کا ذکر ہے۔ اللہ کے دشمن اعداء اللہ کی بجائے اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں اور زمین پر فرعونی رویے اختیار کرتے ہیں۔ اہم کلیدی الفاظ و مضامین: اس سورہ شورى میں لفظ کذالک کے استعمال کی معنویت۔ اس صورت میں کذالک کے الفاظ سے یہ بات واضح کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پچھلے انبیاء اور رسل کی طرح ہے، یعنی یہ نبوت کوئی نئی اور نرالی بات نہیں ہے۔ اس صورت میں لفظ کذالک کی تکرار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی کو سابقہ سلسلہ رسالت سے مربوط کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ کذالک کا لفظ 3 مرتبہ آیات 3، 7 اور 53 اور 1 مرتبہ فلذالک آیت 15 استعمال ہوا ہے۔ سورۃ الشورى میں وحی کے 3 طریقوں کی وضاحت: اس صورت میں وحی کے 3 طریقوں سے وضاحت ہے۔ چوتھے طریقے خواب کا ذکر سورۃ الصافات میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے سلسلے میں ہوا۔ صریح اشارے سے اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتا ہے، وحیًا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، من وراء حجاب کوئی فرشتہ بھیج کر وحی کر دیتا ہے، یرسل رسولاً آیت 51۔ وحی کا چوتھا طریقہ خواب ہے۔ انبیاء کا خواب بھی حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ الصافات 102 آیت۔ سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء کے الفاظ سے توحید ذات کی وضاحت۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کج بحثی کرنے والوں کو یجادلون آیت 35 اور اللہ کے بارے میں فضول جھگڑا کرنے والوں کو یحاجون فی اللہ آیت 16۔ صرف 3 الفاظ کے ذریعے خاموش کرایا گیا کہ اللہ کی ذات کسی مخلوق سے مشابہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء کوئی چیز بھی اللہ کی طرح نہیں ہے، آیت 11۔ یہ توحید ذات کا مضمون ہے۔ سورۃ الشورى میں شرک ولایت کی تردید۔ اس صورت میں اولیاء کے لفظ سے بار بار شرک ولایت کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ من دون اللہ کو اپنے اولیاء نہ بنائیں۔ اللہ ہی سب کا ولی ہے، سرپرست اور کارساز ہے، سب کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ یہ توحید ولایت اور توحید اختیار کا مضمون ہے۔ غیر اللہ کو ولی بنانے والوں کی اللہ نگرانی کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم آیت 6۔ غیر اللہ کو ولی سمجھنے والے ظالموں کا کوئی مددگار اور ولی نہیں ہوتا۔ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر آیت 8۔ غیر اللہ کسی کو زندگی نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندگی دے سکتا ہے، اس لیے غیر اللہ کی بجائے اللہ ہی کو ولی بنانا چاہیے۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی ویحیی الموتى آیت 9۔
غیر اللہ بارش برسانے کا اختیار نہیں رکھتی، اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اس لیے ولی ہو سکتا ہے اور اسی کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ آیت 28۔ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین میں عاجز نہیں کیا جا سکتا، وہ طاقت کا سرچشمہ ہے، لہذا اس کے علاوہ کسی اور کو سرپرست، ولی اور حمایتی تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ آیت 31۔ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کے بعد کوئی اور ہستی اس کی سرپرست نہیں ہو سکتی جو اسے ہدایت دے سکے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ۔ آیت 44۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی سرپرست ولی نہیں ہے جو ان لوگوں کی مدد کر سکے اور انہیں ہدایت کا راستہ دکھا سکے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ۔ آیت 46۔ سورہ شورى میں دعوت استجابہ کے لفظ کے بار بار استعمال کے ذریعے توحید کی دعوت کو قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے اور انجام سے آگاہ کیا گیا ہے۔ استجاب یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی اور انہیں روز قیامت سے دھمکایا گیا۔ آیت 47۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ استجابت یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے فضل میں اضافہ کرے گا اور دعوت کو مسترد کرنے والوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ آیت 26۔ استجابت یعنی اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے نماز قائم کرتے ہیں، باہمی مشورے پر مبنی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ آیت 38۔ استجابت یعنی اسلام کی دعوت کے مانے جانے کے بعد کٹ حجتی اور ضد کا مظاہرہ کرنے والوں کی حجت دلیل اللہ کے نزدیک پسپا ہے، ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور یہ سخت عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ آیت 16۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اس دعوت کو قبول کرنے والوں کو اللہ کے بندے عباد کہا گیا ہے۔ آیات 23، 25، 27 اور 52۔ سورۃ الشورى میں اللہ کی شریعت اور انسانی شریعت کا تقابل۔ اس صورت میں دو شریعتوں کا تقابل ہے، ایک اللہ کی شریعت ہے اور دوسری انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور قانون ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ اللہ کی نازل کردہ شریعت اور قانون کو زندگی کے ہر شعبے میں نافذ کرنے کی کوشش کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ کی شریعت شرع لکم من الدین۔ آیت 13۔ شرکاء کی شریعت اللہ کے قانون کے مقابلے میں انسانوں کا قانون ہوتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ہرگز اجازت نہیں دی۔ شرع لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ آیت 21۔ سورۃ شورى میں اقامت دین کے مقصد عدل کی وضاحت۔ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ دین کو قائم کرو، اس بارے میں کسی تفرقے میں نہ پڑو، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ آیت 13۔ اقامت دین ہی اقامت شریعت ہے، اقامت دین کا مقصد قیام عدل ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ آیت 15۔ یہ توحید حاکمیت کا مضمون ہے۔ سورۃ الشورى میں لفظ خرص کے استعمال کی معنویت۔ اس صورت میں ایک اہم اصول بتایا گیا کہ دنیا ہو یا آخرت دونوں کے لیے شدید محنت کی ضرورت ہے۔ صرف دنیا کے لیے جد و جہد کرنے والے کو اور آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ایک اچھے مسلمان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کھیتوں کے لیے محنت کرنی ہوگی، تب بھی وہ اپنی فصل کے ثمرات سے مستفید ہو سکتا ہے۔ کبھی خرصہ کا استعارہ محنت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ آیت 20۔ من کان یرید خرص الآخرۃ نزد لہ فی خرصہ ومن کان یرید خرص الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔
سورہ شورا میں قلت رزق کی حکمت کا بیان۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کو رزق کی کمی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے بندوں کو کشادگی کے ساتھ رزق عطا کرتا تو وہ زمین پر فساد برپا کرتے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ آیت 27۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔